نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے تھے، عقل مندانہ فیصلے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل مندانہ فیصلے ایک دو واقعے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تھے، ایک کافر جاسوس آ گیا، حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ صحابہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھنا شروع کیا کہ کفار کا کتنا لشکر ہے، تعداد کیا ہے۔ وہ کہنے لگا واللہ بہت بڑی تعداد ہے۔ صحابہ اسے تعداد پوچھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ آوازیں باہر آ رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں جب یہ آواز پڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا جاسوس ہے، ہم اس سے اس کی لشکر کی تعداد پوچھ رہے ہیں اور یہ بتلا نہیں رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا تم مکہ مکرمہ سے نکلے راستے میں کھانا وغیرہ کھاتے تھے یا نہیں؟ اس سے کہا بالکل کھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کتنے اونٹ ذبح کرتے تھے؟ اس سے کہا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اسے، 1000 آدمی ہیں، اس لیے کہ ایک اونٹ میں 100 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹکی میں اندازہ لگا لیا اور یہ فیصلہ آپ نے اپنی عقل مبارک سے فرمایا۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہا میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت ستاتا ہے، میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانا، اب صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ سمجھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ایک کام کرو، اپنے گھر کا سارا سامان گھر کے باہر نکال دو اور باہر ڈیرا ڈال دو، اور اگر کوئی آئے اور پوچھے گھر ہوتے ہوئے باہر کیوں پڑے ہو تو اس سے کہنا میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گھر آیا اور اس نے آپ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق سارا سامان باہر نکال کر ڈیرا ڈال دیا۔ اب جو بھی ادھر آتا اس سے پوچھتا ہے یہ کیا گھر کے باہر پڑاؤ، تو وہ کہتا کیا کروں، میرا پڑوسی بڑا ظالم ہے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے، بہت ستاتا ہے۔ اس سے کہا اس کا ستیہ ناس ہو، پڑوسی کو ستاتا ہے۔ دوسرا آیا اور اس نے بھی پوچھا کہ بھائی کیوں باہر ہو، اس کو بھی یہی جواب دیا۔ بہرحال جو آتا اس کو یہی جواب دیتا۔ پڑوسی یہ پورا منظر دیکھ رہا ہے، آخر میں وہ آیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اللہ کے واسطے اپنے گھر میں چلے جاؤ، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تمہیں نہیں ستاؤں گا۔ اس طرح اس تدبیر سے وہ پڑوسی خود ہی اپنی حرکتوں سے باز آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنی عقل مبارک سے فرمایا۔